صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین۔ صل علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے آپ تمام عزیزان کی خدمت میں میلاد مسعود امام حسن مجتبی علیہ السلام کی مناسبت سے ہدیہ تبریک عرض ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے 15 رمضان المبارک کے بارے وارد ہوا ہے کتب میں کہ 15 رمضان المبارک 2 یا 3 ہجری کو امام علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ عموماً شخصیات کی ولادت کا صحیح علم نہیں ہو پاتا، چونکہ ایک شخصیت جب معاشرے میں اپنے کمالات کے ساتھ نمایاں ہوتی ہے یا کوئی ایسی ظالم شخصیت ہے جو اپنے جرائم کی وجہ سے عیاں ہو، تو تب لوگوں کی اس شخصیت کی طرف توجہ جاتی ہے۔ لہذا عموماً تاریخ وفات ولادت کی نسبت بہتر طور پہ ہمیں معلوم ہو جاتے ہیں، لیکن امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے بارے میں اختلاف نہیں پایا جاتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اور مدینہ میں قیام فرمایا، حکومت اسلامی کا قیام ہوا، جنگ بدر کے بعد مسلمانوں کو جو پہلی خوشی میسر آئی وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت بسعادت تھی۔ اس لیے یہ معاشرے میں لوگوں کے ذہنوں میں آباد یہ موقع اور مناسبت رہ گئی۔ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، میں آپ کے سامنے بعض پہلو امام حسن مجتبی علیہ السلام کے پیش کرتا ہوں۔ ارادہ تو یہ تھا کہ اس حوالے سے آپ کے سامنے ان کی سیاسی زندگی کا کوئی عنصر پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس کی تحلیل کے لیے وقت کے دامن میں اس ٹائم گنجائش نہیں ہے، لہٰذا ہم امام علیہ السلام کے فرمودات سے آج استفادہ کرتے ہیں۔ البتہ امام علیہ السلام کے اس کلام نورانی سے استفادہ کرنے سے پہلے ایک نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں واجب قرار دی ہیں، جیسے مختلف عبادات ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں۔ انہی میں سے ایک اہم ترین عبادت وہ توحید، نبوت، امامت، قیامت کی معرفت ہے، بلکہ اوجب تر ہے۔ یعنی امام مجتبی علیہ السلام کی معرفت وہ ہمارے پاس اختیاری نہیں ہے کہ ٹھیک ہے حاصل کریں یا حاصل نہ کریں۔ اگر ان کی معرفت حاصل کیے بغیر اس دنیا سے جائیں تو یہ ضابطہ ہر امام کے لیے ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ لہذا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ہستی، ان کی شخصیت، ان کی سیرت، جتنا حد الامکان ہم کوشش کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ البتہ اس میں بھی جو واجب ترین معرفت کا نقطہ ہے وہ اگر حاصل ہو تو تب ایک شخص شیعہ کہلاتا ہے، رسمی شیعہ۔ ایک شیعہ تو وہ ہے کہ جو روایات میں شیعہ کہلایا، ایک وہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں اعتقادی طور پہ شیعہ کہلاتا ہے، وہ بھی تب شیعہ کہلاتا ہے جب اس کے پاس وہ بالکل ابتدائی درجے کی معرفت ہو، اور وہ ابتدائی درجے کی معرفت یہ ہے کہ اس نظام امامت میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت اور لوگوں کی سعادت کے لیے قرار دیا گیا تھا، اس کے دوسرے تاجدار امام حسن مجتبی علیہ السلام ہیں۔ یعنی 12 ائمہ علیہ السلام کے ناموں کے ساتھ ان کی امامت کا اعتقاد اور ان کی عصمت کا اعتقاد، یہ جو اعتقاد ہے یہ ابتدائی معرفت کہلاتی ہے۔ لیکن اس کے اوپر اکتفا کرنا کافی نہیں ہے، چونکہ اس طور پر اگر ہم اکتفا کریں تو ہم ان کی شخصیت سے خاطر خواہ استفادہ نہیں کر پائیں گے۔ مثلاً کیسے استفادہ نہیں کر پائیں گے؟ کیونکہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی اتنی سی معرفت کہ امیر المومنین علیہ السلام کے فرزند ہیں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی اولاد ہونے کے ناطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کہلاتے ہیں، دوسرے امام ہیں، اور ان کی شہادت 47 سال کی عمر میں مثلاً 7 صفر کو یا 28 صفر کو ہوئی۔ ولادت بسعادت 15 رمضان المبارک ہے۔ اسے کہتے ہیں شناختی کارڈ کی معرفت۔ یہ جو شناختی کارڈ معرفت ہے، یہ معرفت انسان کے لیے ابتدائی طور پہ لازم ہے، چونکہ اگر کسی کو ایک جگہ کا ایڈریس پتہ ہی نہیں ہے وہ اس گھر تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔
لہذا نظام امامت میں یہ ایڈریس ہمارے لیے لازم ہے، لیکن اگر اس کے اوپر اکتفا کریں تو یہاں پر ہمارے لیے مسلم غیر مسلم کے اعتبار سے کوئی خاص فرق نہیں رہ جائے گا، مگر یہ کہ ایک معتقد ہے امامت کا اور ایک معتقد نہیں ہے، لیکن دونوں کی معلومات کا دائرہ کیا ہے؟ وہ برابر ہے۔ ایسا لازم ہے کہ اس جگہ پہ آگے کے مراحل کی معرفت بھی حاصل کی جائے۔ آئیں اب ہم امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بعض پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کی ان ایام نورانی میں خداوند متعال نے یہ سعادت دی ہے کہ قرآن کریم کے بعد قرآن ناطق کا ہم ذکر کریں، اور یقیناً حالت روزہ میں عظیم ترین عبادات میں سے ایک عبادت یہی ذکر اہل بیت علیہ السلام ہے، چونکہ ذکر اہل بیت علیہ السلام کو ذکر خدا قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں سے ایک ذکر یہی ذکر اہل بیت علیہ السلام شمار ہوتا ہے، لہذا اس حوالے سے ایک اپنے اندر امید اور ایک انگیزہ انشاءاللہ تعالیٰ رکھیں کہ حالت روزہ میں انسان اگر اس ذکر اور اس معرفت کی حصول کی کوشش کرے تو جہاں خداوند متعال انسان کو موفق فرماتا ہے، اس کی توفیق بھی دے گا، وہاں پہ خود ایک عظیم ترین نورانی محفل ہے، عظیم ترین خداوند متعال کی بارگاہ میں اجر و ثواب رکھنے والی یہ محفل ہے۔ اس لیے اس محفل کو ہم کسی طور پہ بھی کم خیال نہ کریں۔ الکافی میں ایک روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے منقول، تاکہ ہمیں ان محافل کا اندازہ ہو جائے۔ ایک فرد ہے، دو فرد ہیں، خانوادوں کے درمیان ان محافل کا انعقاد کرتے ہیں، چند دوستوں کے درمیان انعقاد کرتے ہیں، انعقاد کی طرف آنا چاہیے، کیونکہ اس محفل کے برپا کرنے میں چند خصوصیات ہیں۔ امام باقر علیہ السلام سے منقول روایت ہے الکافی میں کہ امام راوی سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم لوگ تنہائی میں بیٹھ کے آپس میں ذکر کرتے ہو؟ تو راوی نے کہا کہ بالکل ایسا ہے، ہم تنہائی میں، کیونکہ اس دور میں ہر جگہ پہ بنو امیہ یا بنو عباس کے طواغیت پھیلے ہوئے تھے، اس لیے تنہائی میں ہی کھل کر گفتگو کی جا سکتی تھی، یعنی مومنین کا ایک جگہ پہ جمعیت ہو یا افراد ایک جگہ پہ جمع ہو، اور اس جگہ پر مومنین کے ذکر اہل بیت علیہ السلام یعنی ہمارا ذکر کیا جائے۔ امام نے فرمایا اس ذکر سے بھی کیا مراد ہے اس کو ہم تھوڑا سا بھی دیکھتے ہیں، لیکن اس امام کی فرمائش کو ملحوظ رکھیں کہ امام نے فرمایا کہ کیا تم ہمارے ذکر کے اوپر مبنی محفل کو برقرار رکھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یا امام ہم ایسا کرتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ جو اس تنہائی میں یا مومنین کے جمعیت میں اس نیت سے اکٹھے ہوتے ہیں کہ اس میں ہمارا ذکر کیا جائے، تو مجھے ان کے بدنوں سے، ان کی روحوں سے، حتیٰ کہ ان کی بو سے بھی محبت ہے، جسم میں جو بو پیدا ہو جاتی ہے، یعنی یہ چیز بھی ارزش رکھتی ہے۔ ظاہراً دیکھنے میں آپ کو پانی ایک جیسا نظر آتا ہے، لیکن ایک نجس پانی ہے، ایک پاک پانی ہے، دونوں کی تاثیر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ظاہراً اولاد جو ہے ایک جیسی نظر آتی ہے، لیکن ایک حلال اولاد ہے اور ایک غیر حلال ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لہٰذا اسی طریقے سے کھانا ایک جیسا ہی سامنے، ایک حلال غذا ہے اور ایک حرام غذا ہے، دونوں ایک صورت نہیں رکھتی۔ اسی طرح محافل کہنے کو مادی طور پہ کوئی جہت نہیں رکھتی، مادی طور پہ آپ کو کوئی فرق نہیں دکھائی دے گا، ایک جگہ پہ ایک مزاج کے لوگ جمع ہوئے، ایک جگہ پہ دوسری مزاج کے لوگ، لیکن ہر دو محافل کی تاثیر جدا ہے، تاثیر جدا ہے۔ وہ کیا تاثیر ہے؟ جو دینی پاکیزہ محافل ہیں وہ ایک نورانیت کا سما معاشرے میں پیدا کرتی ہیں، یعنی ہر چیز کا ایک تکوینی تعلق ہے۔ مثلا آپ جانتے ہیں کہ یہ کمرہ جیسے ہمارے سامنے ہے، یہ کئی مالیکیول سے یا کئی قسم کے عناصر سے بھرا ہوا ہے، مثلا آکسیجن بھی ہے، ہائیڈروجن بھی ہے، فلاں گیسز بھی ہیں، ایسا ہے۔ یعنی سائنس آج ثابت کرتی ہے کہ اگر آپ خوردبین کو اگر لے آئیں اور جس میں بالکل خرد چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، تو خوردبین سے ہمیں نظر آئے گا یہ پورا کا پورا کمرہ کیا ہے؟ وہ عناصر سے بھرا ہوا ہے۔ یہ جو گفتگو ہے یہ بعض بزرگ اساتذہ کی ہے، حوزہ علمیہ کی، یعنی یہ جو نقطہ علمی آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ انسان کے ہر عمل کا اثر کائنات میں مرتب ہو رہا ہے۔ اس کی ایک مثال میں بس آپ کو دے رہا ہوں، مثال میں اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں، لیکن نقطہ ایک علمی نقطہ ہے
کہ جو اساتذہ گرامی کا نقطہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا یہ کمرہ کس سے بھرا ہے؟ مختلف گیسز سے بھرا ہوا ہے۔ آپ یہاں پہ مثال کے طور پہ اگر بتی لے آتے ہیں تو اس کی ایک تاثیر ان گیسز کے اوپر ہوگی، مرتب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ یہاں پہ کوئی چیز جلاتے ہیں اس کی ایک اور تاثیر اکٹھی ہو ان گیسز پہ پڑے گی، بعض دیگر گیسز کو ختم کریں گے، اپنا غلبہ اس میں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح سے انسان کا جو عمل اس سے صادر ہوتا ہے وہ اس کائنات کے انہی ذرات کے اوپر ایک اثر نمایاں کرتا ہے۔ اگر گناہ کو جنم دیں گے تو کائنات فاسد ہوتی ہے، حیات کے قابل نہیں رہتی۔ یہ وہ وجہ ہے کہ قومیں جب پورا معاشرہ فاسد ہو گیا تو عذاب آیا۔ عذاب انہوں نے خود بلایا، نہ کہ اللہ تعالیٰ نے سنبھال کے ایک چیز رکھی اور فوراً ڈال دی۔ انہوں نے خود ان جگہوں کو اس طرح سے فاسد کیا، اس طرح سے فاسد کیا کہ وہی در و دیوار، وہی شجر و حجر وہ ان کے اوپر برس پڑے۔ کیونکہ فساد مثلا یہ ہمارے پاس کمرہ ہے، یہ فاسد ہو جائے تو یہ بلڈنگ گر جائے گی، یہ دیواریں نازک ہو کے گر جائیں گی۔ اسی طریقے سے ہر گناہ کی تاثیر ہے معاشرے کے اندر۔ یہ تصور نہ کریں کہ گناہ کی تاثیر نہیں ہے۔ روایات ہمیں بتاتی بھی ہیں، مثلا چھوٹا بچہ سویا ہوا ہے تو اس سوئے ہوئے بچے کے اوپر والدین کے عمل کی کتنی تاثیر روایات میں وارد ہوئی ہے، آپ نے یقیناً احادیث پڑھی ہوں گی۔ حتیٰ کہ سانس کی بھی تاثیر بچے کے اوپر پڑتی ہے۔ لہٰذا ایک کمرے میں ایک عمل انجام دیا جاتا ہے، ایک کمرے میں ایک چیز کو دیکھا جاتا ہے، اس کی تاثیر تکوینی طور کے اوپر پڑتی ہے۔ لہٰذا یہ دینی محافل بھی ایک روشن ماحول کو کرتی ہیں، کیونکہ جو دینی محافل ہیں، پاکیزہ محافل ہیں، وہ نظم الہی کو برقرار رکھتی ہیں، وہ حیات کا اس کے باعث بنتی ہیں۔ لہٰذا آپ یہاں پہ ملاحظہ کریں کہ یہ روایات نے تناسب ہمیں احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی جگہ پر گناہ زیادہ ہو جائے تو آسمان پانی برسانے سے اپنے آپ کو روک دیتا ہے، زمین بنجر ہونے لگ جائے گی، موسم گرم ہونے لگ جائے گا، طرح طرح کی بلائیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو ہمارے پاس تاثیر ہے، یہ تاثیر کس طرح سے نمایاں ہوتی ہے ہمارے سامنے کہ یہ جو اعمال انہوں نے انجام دیے ہیں، اس اعمال کے اس کائنات کے اوپر باقاعدہ اثرات نمایاں ہو رہے ہیں۔ اور وہ اثرات کیا ہیں کہ اس سے زندگی چھنی جا رہی ہے فساد برپا ہونے کی وجہ سے۔ یہی عمل دینی محافل کی وجہ سے بھی ہے، دینی محافل سے حیات برپا ہوتی ہے۔ اس لیے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ مکہ کی سرزمین پہ کچھ بھی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ قرآن نے کہا کہ یہ ایسی سرزمین ہے جو غیر ذی زرع، کہ جس میں کوئی کھیتی نہیں اگتی۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہاں پہ انہوں نے دین کو پھیلانا شروع کیا، مقاومت کی برائیوں کے خلاف، جاہلیت کے خلاف مقاومت کی۔ جاہل اور جاہلیت میں فرق کرنا لازم ہے۔ جاہل ایک انسان ہے، جہلا کے خلاف نہیں، جاہلیت کے خلاف۔ جاہلیت پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ نے اس نقطے کو دقیق انداز میں بیان کیا ہے کہ جاہل اور جاہلیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹکراؤ کس سے تھا؟ جاہلیت سے تھا۔ قرآن نے بھی کہا جاہلیت اولیٰ کی طرف مت پلٹ جاؤ، جاہلیت کے ساتھ ٹکراؤ پیدا کیا۔ تو وہاں پہ آپ دیکھیں کتنی برکتیں پڑی کہ سورۃ القریش میں واضح طور پہ بیان کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں بھوک اور خوف سے محفوظ پھر رکھا، یعنی ادھر بھوک ختم ہوئی، امن و امان آیا۔ یہی ضابطہ ہمارے گھرانوں میں بھی ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص گھرانے کے حوالے سے یہ تدبیر کرتا ہے کہ میں فلاں کر لوں گا، فلاں کام کروں گا، فلاں طریقے سے کماؤں گا، گھرانہ میرا بہترین انداز میں چلے گا۔ اسے کہتے ہیں لبرل سوچ، ہے دینی بندہ ہی، کیونکہ دینی بندے میں بھی لبرل سوچ آ جاتی ہے۔ جیسے رحیم پور رسغتی صاحب نے لبرل ہوزہ ایک دفعہ کہہ دیا تو بعض شخصیات ان کے اوپر ایٹم بم کی طرح ٹوٹ پڑی، لیکن ان کا اپنا اعتراض کسی نہ کسی حد تک درست تھا۔ کیونکہ لبرل کہتے ہیں کہ ایسا دین جس میں سیاست نہ ہو، صرف اپنے گھر بار اور پیٹ کی فکر ہے۔ یہی وہ تفکر تھا کہ جس نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو تنہا کر دیا۔ ہم یہ تصور نہ کریں کہ ہمارے لیے وہ میدان نہیں سجا اور ہمارے پاس وہ نقص پایا جاتا ہے روح میں، تو روز محشر جب ہم حشر ہوگا تو ہمارا ان افراد میں نام آئے گا کہ جو صالحین میں سے ہیں، جبکہ نفس اندر سے آلودہ تھا۔ اسے قرآن کریم نے سورۃ توبہ میں بیان کیا ہے
سورہ توبہ آخری دور کی سورہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ سورہ غزوہ تبوک کے مورد میں نازل ہوئی اور آغاز کی آیات فتح مکہ کے اوپر وارد ہوئی کہ جب حج کا موقع تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو یہ آیات دے کے بھیجا، چونکہ حکم بڑا سخت تھا کہ مشرکین کو کہا تھا کہ جنہوں نے عہد توڑا ہے وہ نکل جائیں، اور جنہوں نے عہد کے اوپر قائم رہے وہ اپنی مدت تمام کریں، لیکن سارے کے سارے مکہ کو چھوڑ کے چلے جائیں، خانہ کعبہ شرک سے پاک ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک حج نہیں کیا جب تک وہ شرک سے پاک نہیں ہوا، شرک سے پاک ہوا تو تب حج کیا، تب یہ سورہ نازل ہوئی۔ غزوہ فتح مکہ سے جب گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پہ مناسک عمرہ انجام دیے، مسلمانوں نے واپس آ رہے تھے تو دو قبیلوں نے شدید حملہ ان کے اوپر کیا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کراماتی طور پہ یا معجزاتی طور پہ بچی، کیونکہ مسلمان ایک تو بہت بڑی تعداد میں تھے، تو دو قبیلے حوازان اور غالباً بنی ثقیف اور قبیلہ حوازان، انہوں نے بغاوت کر دی۔ وہ ایک درے کے اوپر بیٹھے کہ ادھر سے، کیونکہ ایک درے سے بڑی جمعیت نہیں نکل سکتی، تھوڑی بہت جمعیت آہستہ آہستہ وہ نکلے گی۔ علیہ السلام۔ تو یہ جمعیت آہستہ آہستہ جب درے سے باہر، اب چونکہ ایک درہ دو چوٹیاں، چھوٹی چھوٹی چوٹیوں کو کہتے ہیں درہ، تو اس سے پورا لشکر تو نہیں ایک ساتھ نکل سکتا، تو لشکر سمٹ جاتا ہے لمبائی میں، تو کچھ آگے آ گئے تو وسط میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو انہوں نے اچانک جو آگے تھے ان کے اوپر حملہ کیا اور وسط میں حملہ کیا، تو بھگدڑ مچ گئی، سارے کے سارے افراد بھاگ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدا دیتے رہے کہ میں اللہ کا رسول ادھر موجود ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام اور چند صحابہ 2 یا 3 افراد ادھر کھڑے رہے، تو اچانک کئی تیر انداز ان کے سامنے آ گئے، رسول اللہ سامنے ہیں، سامنے 8-10 تیر والے آگے اور کھینچ لیے تیر، اور اس سائڈ کوئی نہیں تھے، ادھر مثلا امام علی علیہ السلام ان کی پشت مبارک کی طرف سے دفاع کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ تھوڑی مٹی اٹھائی اور ان کی طرف پھینکی، جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں اوجھل ہو گئیں، دکھائی نہیں دیا، اور اس کی وجہ سے وہ تیر نہیں چلا سکے۔ تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جان بچی؟ اس لیے غزوہ سورہ توبہ میں ابتدائی آیات ہی میں غزوہ حنین کا تذکرہ ہے کہ تمہاری حالت اس وقت کیا تھی جب زمین اپنی وسعت سمیت سمٹ گئی۔ اب یہ جب پہنچے ہیں، کیونکہ یہ غزوہ حنین ہوا تو رسول اللہ گھر نہیں آئے، یعنی مدینے کی طرف نہیں آئے، ادھر محاصرہ کر لیا ان قبائل کا۔ اسے غزوہ اوطاس بھی کہا جاتا ہے، غزوہ حنین بھی کہا جاتا ہے، چونکہ 2 مقام پہ مسلمان ساتھ چھوڑ کے بھاگے تھے، ایک غزوہ احد ہے اور ایک آخری دور کے غزوہ ہے غزوہ حنین۔ غزوہ حنین کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں مدینہ میں تو فرمایا کہ جنگ کے لیے تبوک نکلے، چونکہ تبوک میں ایک قبیلہ تھا وہ ایمان نہیں لایا تھا، انہیں مسلسل ان کی طرف بندے بھیجے، وہ ایمان نہیں لائے۔ موجودہ جو عراق اور سعودی عرب کا بارڈر ہے یہاں پہ تبوک واقع ہے موجودہ دور میں، مدینہ سے تقریباً 800 یا 1000 کلومیٹر دور تھا۔ مسلمانوں کے لیے سب سے سخت ترین جنگ یہی تھی، چونکہ ابھی تک جتنا دشمن آیا تھا وہ زیادہ سے زیادہ 3-4 ہزار تھا، لیکن اس جگہ پہ شام کے سپاہی بیٹھے ہوئے تھے جن کی کم سے کم تعداد 1 لاکھ تھی، تو یہ جتنے بھی اکٹھے ہو جائیں 1 لاکھ کی آبادی تو نہیں بنتی کہ وہ فوجیوں سے، اور وہ مسلح فوجی تھے۔ اور قبیلہ جو ادھر موجود تھا وہ حاتم طائی کا قبیلہ تھا۔ عدی بن حاتم، آپ جانتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے بڑے عزیز اور بڑے خالص مخلص صحابی رہے ہیں، کہ عدی بن حاتم ہیں وہی نہیں ایمان لاتے تھے، تو ان کے قبیلے سے جنگ کے لیے گئے تھے، لیکن ان کے قبیلے سے جنگ ہوتی تو یہ لشکر آ جاتا، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام وہاں پہ اعلان فرما دیا کہ جنگ کی تیاری کی جائے۔ اس سال قحط سالی ختم ہوئی تھی، خوب سبزہ بھی تھا، پھل بھی خوب لگا درختوں پہ، فصلیں بھی اگی تھیں، اور خواتین کے بس میں نہیں تھا کہ وہ اس کو کاٹ سکے، تو مسلمانوں پہ دوسری آزمائش یہ تھی کہ مسلسل 10 سال میں 70 کے قریب ہم جنگیں لڑ چکے ہیں، 70 کے قریب، تو یہ جنگ ہم سے اب نہیں لڑی جاتی یا رسول اللہ۔ وہ بہانے شروع ہو گئے، میرا یہ مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، اس طرح سے مسئلہ ہے، میں آپ جائیں پیچھے آ جاؤں گا، میں ہمارے گھر میں کوئی اور بندہ ہی موجود نہیں ہے، بعض تاخیر سے نکلے۔ پوری سورہ توبہ کی 129 آیات میں 100 آیات اس مسئلے کے اوپر ہیں، منافقین کے بارے میں، 29 آیات
مشرکین و کفار کے عہد و پیمان کے بارے میں۔ تو وہاں پہ اب بعض تو ایسے طبقات تھے نہیں جا سکتے تھے، ٹانگیں ہی نہیں ہیں ان کی، زخمی ہو چکے ہیں، بعض کے بعد سواریاں ہی نہیں تھیں، معجزہ نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہیں کوئی گدھا یا گھوڑا یا خچر دے دیا جائے، تو وہ روتے ہوئے اپنے گھروں کو گئے۔ اس لیے ایک بعض طبقات تھے جو نہیں جا سکے، انہی میں سے ایک طبقہ تھا کہ قرآن نے واضح طور پہ بیان فرمایا سارے اٹھ کے نہ چلا جائے، فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين۔ یہ جو تفقہ فی الدین کرنے والا یہ رکے گا ادھر، اس نے نہیں ادھر جانا، اس کا کام ہے لوگوں کو تبلیغ کرنا، یعنی روحوں کو زندہ کرنے والا بھی ایک طبقہ موجود ہے۔ ایک تو جسموں کو بچانے والا ہے اور ایک روحوں کو بچانے والا ہے، ہر دو لشکر ہیں، یہ یاد رکھیں کہ ہر دو لشکر ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ ہر دو لشکر ہیں؟ خود انقلاب اسلامی ایران۔ کیا شہید مطہری شہید نہیں ہوئے؟ کیا شہید بہشتی شہید نہیں ہوئے؟ کیا شہید دستغیب شہید نہیں ہوئے؟ محاذوں کے اوپر بھی بندے شہید ہوئے۔ کیا آیت اللہ مدنی شہید نہیں ہے؟ یہاں پہ ایک تعداد ہے، ابھی ہے شہید رئیسی، آیت اللہ رئیسی، وہ شہید ہے، یہ روحوں کے محافظ ہیں۔ انہیں امام عسکری علیہ السلام سے منسوب ایک روایت ہے احتجاج میں اور تفسیر امام حسن عسکری میں کہ ان کو روحوں کے محافظ قرار دیا اور انہیں افضل قرار دیا کہ جو بدنوں کے محافظ ہیں، چونکہ روح بدن سے افضل ہے۔ خلاصہ کلام یہاں پر وہ جو نہیں گئے تھے، تو بہرحال خلاصہ یہ کہ تبوک لڑے بغیر ہی واپس آ گئے تھے، بڑا ایک امتحان تھا۔ قرآن نے ایک معیار نہ بیان کیا، وہ معیار یہاں پہ بیان کرنا مقصود ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دور میں بھی یہی مشکل شیعوں میں آئی، اور یہی مشکل آج بھی امت اسلامیہ میں موجود ہے۔ ان میں سے قرآن نے واضح طور پہ کہا کہ وہ جو خوالف ہیں، پیچھے رہ جانے والے ہیں، اگر وہ دل سے اس بات پر راضی ہیں کہ شکر ہے ہم بچ گئے، شکر ہے کہ ہمارا مسئلہ تھا ہم نہیں گئے، تو قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ دیکھیں 70 کے قریب جنگیں لڑ چکے ہیں، سخت ترین رسول اللہ سے انہوں نے وقت کاٹا ہے، ایک جنگ میں وہ اپنے دل کا تاثر یہ پیش کر رہے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے، جو نہیں گئے ان کے شرعی عذر تھے، جن کا شرعی عذر تھا، اگر ان کے دل میں یہ بات ہے، اگر ان کے دل میں یہ بات ہے کہ شکر ہے کہ ہم رہ گئے، یعنی اپنی موجودہ حالت سے راضی ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی موجودہ حالت سے راضی ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کیا کہلائیں گے؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ منافق انسان کہلائے گا۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو دینی ہمارے پاس محافل ہے، یہاں سے یہ نفاق دور ہوتا ہے، یہ والا نفاق، کیونکہ اس سے تذکر ہوتا ہے مسلمانوں کی یا مومنین کا جب جمگھٹا اکٹھا ہوتا ہے تو قلوب کی تقویت کا یہ باعث بنتا ہے۔ یہ ایک باب ہے الکافی میں، الکافی کا یہ جو باب ہے اس میں 5 حدیثیں ہیں، ابتدائی 4 حدیثیں اسی مورد میں ہیں کہ ان محافل کا اثر کیا ہوتا ہے، یہاں تک کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان محافل کو برپا کرتے رہو اگر ہمارا ذکر ہوتا ہے، تو امام فرماتے ہیں اس سے ہمارا امر زندہ ہو جائے گا، یعنی ہماری امر حکومت کی راہ اس سے ہموار ہو جائے گی، اتنے یہ پر اثر محافل ہیں۔ اس کو اس لیے چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کی ایک اور دلیل بھی ممکن ہے کوئی اسے ایک غیبی بات ہی سمجھے، کیونکہ غیبی باتوں پہ آج کل اعتقاد کا لیول تھوڑا نیچے آ جاتا ہے، رکھتے ہیں اعتقاد لیکن وہ اوپرلا درجہ موجود نہیں ہوتا، اس لیے اس کی مثالیں مختلف طرح سے دینے پڑتی ہیں۔ محافل کا اثر اپنی جگہ پہ گہرا ہے، اور یہ اگر ذکر ہو تو، کیونکہ اس ٹائم استعماری سازش یہ ہے کہ محفل برپا ہو لیکن اندر کچھ اور ہو، وہ ذکر نہ ہو اہل بیت کا، اہل بیت کے فضائل پہ اپنے تخیلات سنائے جائیں، دشمنوں کے رذائل کے اوپر تفرقہ بازی کی گیم کھیلی جائے۔ اس ٹائم خاص کر کے یہ تفرقہ بازی اور دیگر مسائل کو شائع کیا جا رہا ہے۔ ادھر جو روایات نے کیا وہ ذکر اہل بیت ہے، یعنی ان کی معرفت اہل بیت حاصل ہو، سیرت اہل بیت بیان کی جائے، کمالات اہل بیت جسے آپ فضائل اہل بیت کہتے ہیں وہ بیان کیے جائیں، لازم ہے کہ اس کو بیان کیا جائے تاکہ انسان کے نفس میں ایک تقدس ہے، تعظیم ہے، انسان میں قربانی کا جذبہ ہے، ایک حرکت پیدا ہو انسان کے وجود میں۔ لہذا محافل کی ایک اور میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ کیسے ان محافل کو برپا کرنے سے حکومت کی راہ ہموار ہوتی ہے، کیسے۔ سب سے بڑی اس کی مثال یہ ہے کہ اس ٹائم جو بھی پارٹی سیاسی ہوتی ہے وہ کیا کام کرتی ہے؟ وہ کمپین اپنی چلاتی ہے یا نہیں چلاتی؟ وہ کمپین کیسے چلاتی ہے؟ بڑے بڑے جلسے کرتی ہے یا نہیں؟ پوچھو کہ یار ان جلسوں کا کیا فائدہ ہوگا؟
ان بڑی بڑی تصویروں کے لگانے کا کیا فائدہ ہے؟ چونکہ یہ طبع انسانی ہے، لاشعوری طور پہ انسان کا یہ کام انجام پاتا ہے انسان سے، مگر یہ کہ کوئی متوجہ ہو لاشعوری، وہ جس کو مسلسل دیکھتا رہتا ہے اسے مانوس ہو جاتا ہے۔ حیوانات بھی اسی طرح سے، انسان کا یہ جنبہ عقلی جنبہ نہیں ہے، اس لیے اسے حیوانی جنبہ کہتے ہیں۔ جس کو مسلسل دیکھتا رہتا ہے کیا ہوتا ہے، اس سے مانوس ہو جاتا ہے، اس مانوسیت کی وجہ سے ایک رغبت پیدا کرتا ہے، اور پھر رغبت کے ساتھ جب اس کی باتوں کو وہ سنتا ہے تو پھر اس کے لیے اپنی رائے کا یا اپنے ووٹ کا یا اپنے مقبولیت کا، اپنے ایک تحرک کی یقین دہانی دلا دیتا ہے، اپنے ساتھ دینے کا، تعاون کا، جسے آپ نصرت سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اس کی یقین دہانی دلاتا ہے۔ جیسا اس ٹائم اگر کسی ہستی کا اس عنوان سے سب سے زیادہ تذکرہ ہونا چاہیے، وہ ہستی امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ باقاعدہ ہمیں ان کے حوالے سے جس طرح کمپین چلائی جاتی ہے، کمپین چلانے کی سطح تک ان کی پبلسٹی کرنی چاہیے، اس سطح تک ان کی حکومت کے محاسن کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہیے کہ وہ اس سے تعلق پیدا کرنے شروع ہو جائے ان کی قلوب۔ لہٰذا آئیں، اب یہ آپ نے ایک ملاحظہ کیا کہ نورانی محافل اس کو ایک عبادت کی جگہ قرار دیتے ہوئے آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے معاملہ کریں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی میں ایک روایت آپ کے سامنے سناتا ہوں اور ان کی سیرت سے مختصر سا ہم ایک جائزہ لیتے ہیں۔ ایک باوز بلند صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وارد ہوا ہے وقد سئل عن الحسن علیہ السلام، وقد سئل سوال کیا گیا عن الجبن، جبن کے بارے میں، بزدلی کے بارے میں امام حسن مجتبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا۔ وقد سئل عن کیونکہ مختصر سی حدیث ہے، آپ ماشاءاللہ طلاب ہیں، یقیناً اس کو حفظ کر کے اٹھیں گے۔ العلم فی الجوع، اس مقولے کو آج احساس کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اٹھیں، ایک صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ چونکہ نور روح آتا ہی بھوک سے ہے، نور جسم کس سے آتا ہے وہ افطاری سے آپ کو معلوم ہو جائے گا، لیکن نور روح جو ہے وہ بھوک سے آتا ہے، نہیں یہ دو چیزیں جم ہو سکتی۔ جس نے جم کی کوشش کی وہ اگر کچھ بنا بھی تو وہ منافق بنتا ہے، مومن نہیں بن سکتا اس سے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مومن کی تدبیر ہی اس طریقے سے کی ہے، تربیت اس طریقے سے کی ہے کہ اگر خوشحال بھی ہوگا تو اس کو سہے گا وہ۔ لہٰذا نور روح جو ہے وہ بھوک سے آتا ہے، چونکہ غذا مادے سے تعلق جوڑتی ہے اور روح غیر مادی چیز ہے، اور علم غیر مادی ہوتا ہے، ہمارے وجود میں جاتا ہے تو علم باہر آ جائے تو مادی اٹھایا ہی نہیں جاتا، جیسے اتنے وزنی کتابیں ہیں۔ لیکن آپ یہ حیران ہوں گے کہ روح کے اندر جہالت بوجھ رکھتی ہے، روح کے اندر جہالت ایک بوجھ ہے، اضطراب ایجاد کرتی ہے۔ علم ہمیشہ سکون لے کے آتا ہے، ہلکا کر دیتا ہے روح کو۔ جس طرح جسم کو کسی نے ہلکا کرنا ہو تو جیسے لاہوریوں کا انداز ہے کہ لاہوری واحد بعض کہتے ہیں کہ قوم ہے کہ جو ہضم کرنے کے لیے کھانے کے اوپر ایک اور مشروب پیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کچھ اور ڈالا تو شاید ہضم ہو جائے گا، جبکہ ہضم ہونے کے لیے لازم ہے معدے کو خالی کریں، لیکن ان کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ نہیں اور ڈالو تو شاید کچھ ہضم ہوگا۔ روح کا مزاج یہی ہے کہ روح کے اندر ڈالیں گے تو وہ ہلکی ہوگی، روح میں ڈالیں گے نہیں تو وہ ہلکی نہیں ہوگی، باہر ہی رہے گی۔ اس لیے وہ شخص جو جاہل ہوتا ہے وہ اپنے عادات اطوار سے پہچانا جاتا ہے، مثلا بے صبرا ہوگا، جیسے چھوٹا بچہ ہے نا فوراً چیخ اٹھتا ہے، کھیل کی طرف فوراً اس کی رغبت بھری ہوگی، کیونکہ اس کا وزین ہے، روح اس کی ابھی وزن رکھتی ہے، ہلکی نہیں ہے۔ ایسا روح کی غذا کیا ہے؟ علم ہے، موسیقی نہیں، علم ہے، اور علم بھی علم نورانی۔ علم نورانی ہر علم نہیں ہوتا، وہ علم جو آپ کو نفع دے، جیسے غذائیں بہت ہیں لیکن ہر غذا ہمارے معدے کو فائدہ دے دیتی ہے، ہمیں جو اپنی رغبت سے کھائیں گے وہی فائدہ دیں گے۔ کتنی ایسی غذائیں کہ اصلاً ہماری رغبت ہی نہیں ہے کہ اس کو اگر ہم ڈالیں بھی تو وہ باہر آ جائے گی، اب وہ غذا ہے بعض کی۔ علم بھی اسی طرح ہے، علم وہ نورانی نہیں ہے۔ مثلا ہم حوزہ علمیہ میں نصاب کی کتابیں پڑھتے ہیں، جن کتابوں کے پڑھنے کا انگیزہ نہیں ہے، آپ پڑھتے رہیں، پیپر بھی دیتے رہیں، وہ ہماری روح کا حصہ نہیں بنیں گی،
چونکہ ہم اس سے نفع نہیں اٹھا رہے. حتیٰ کہ اگر آپ کو ایک علم بڑا اچھا لگتا ہے اور ہم اسے مطالعہ بھی کرتے ہیں، بڑا مثلا فلسفہ بعض کو بہت اچھا لگتا ہے، مناظرانہ باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اخلاق کی باتیں بعض کو بڑی اچھی لگتی ہیں، جمع کرتے رہے نفع نہیں اٹھایا. اگر نفع نہ اٹھائیں وہ علم ہمارے لیے نورانی نہیں ہے، وہ علم ہمارے لیے غذا نہیں ہے. لہذا آئیں اب اس حدیث مبارک کو دیکھیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الْجُبْنِ. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا بزدلی کے بارے میں کہ بزدلی کیا ہے. ہر ایک کی اپنی تعریف ہے. بزدلی کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ بزدلی سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اگلے سے انتقام نہ لے. انتقام نہ لینا بزدلی ہے. بعض سمجھتے ہیں کہ بزدلی یہ ہے کہ اگلے کو معاف کر دیا جائے. معاف کر دینا بزدلی ہے. یہ جاہل لوگوں کی اپنے معیارات ہیں. بعض سمجھتے ہیں کہ بزدلی یہ ہے کہ آپ نے اپنا علاقائی غیرت کا مظاہرہ نہیں کیا. جیسے بعض علاقائی غیرت مند ہوتے ہیں، پختونوں کا خاص طریقہ ہے غیرت کا. مثلا 2 بندے گر جائیں تو ان کو اٹھانے، صرف لاش کو اٹھانے کے لیے 10 اور بھی مارے جائیں تو کہتے ہیں یہ غیرت مند تھے، جو نہیں آئے وہ غیرت سے یاری ہیں. ان کا اپنا ایک انداز وہ کہتے ہیں یہ بزدل تھے. تو ہر ایک بزدلی کے اپنے معیارات ہیں. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بزدلی کا خاص معیار پیش کیا. یہ میں چند مثالیں قومیت کے عنوان سے نہیں عرض کر رہا، یہ بعض علاقوں میں بعض چیزیں پھیلی ہوتی ہیں. مثلا پنجاب میں بہت ہی زیادہ ایسی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں. تمام علاقوں میں جو اہل بیت علیہم السلام اور حقیقی طور پہ دین کی تعلیمات سے ٹکراتی ہیں، حتیٰ انسان سے ٹکراتی ہیں. جیسے رحیم پور ازہری صاحب چہارشنبے سوری پہ شدید تنقید کرتے ہوئے بیان کر رہے تھے کہ یہ نہ ایرانی ہے نہ انسانی ہے. یعنی ایرانی بھی نہیں ہے، چونکہ یہ آگ کی جو پرستش کیا کرتے تھے اس دور میں ایک سازش کھیلی گئی اور وہ پھر چہارشنبے سوری کے نام سے ایک رائج ہو گئی. اس طرح ہمارے علاقوں میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نہ پاکستانی ہیں اور نہ انسانی ہیں. انہی میں سے ایک جبن کی تعریف ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو یہی مسئلہ اپنے دور میں پیش بھی آیا. لہذا فرماتے ہیں کہ جبن یہ ہے کہ الجرۃ علی الصدیق، دوست کے اوپر خوب چڑھائی کرو. اگر دوست ہے تو اسے دبا کے رکھو، گھر میں بھی بچوں کو صحیح دبا کے رکھو. یہ شخص بزدل ہے. والنکول عن العدو، اور دشمن کے سامنے بالکل بیٹھ جاتا ہے، رونے دھونے لگ جاتا ہے. دشمن کے سامنے کیا ہے؟ نکول. لیکن صدیق کے سامنے، دوست کے سامنے کیا ہے؟ جرت مند. چھوٹی سی تعریف ہے. سئل عن الجبن، فرمایا الجرۃ علی الصدیق والنکول علی العدو. دشمن کے سامنے بالکل بیٹھ جاتا ہے اور دوستوں کے اوپر اور اپنوں کے اوپر چڑھ دوڑے ہوئے ہوتا ہے. غصہ، غضب، شور مچانا، توہین کرنا، ذرا عزت کا پاس نہ کرنا، اسے کہتے ہیں بزدل. لہذا یہی امام علی علیہ السلام کے سامنے بات آئی کہ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اپنی محفلوں میں ہوتے ہو تو کہتے ہو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ہوتا ہے نا بڑے، یعنی تم نعرے حیدری اونچے اونچے لگا رہے ہوتے ہو. اور جب دشمن کا سامنا ہوتا ہے تو پھر گرمی اور سردی کی باتیں کرنے لگ جاتے ہو کہ جب گرم بڑا موسم ہے کہ ٹھنڈا ہونے دے، ٹھنڈا موسم ہو جائے تو کہتے سردی زیادہ ہے. پھر فرماتے ہیں امام کہ جو گرمی اور سردی سے بھاگے وہ تلواروں کی کاٹ کو کیسے برداشت کرے گا؟ وہ تلواروں کی کاٹ کو برداشت نہیں کر سکتا. لہذا اپنے وجود میں ایک ریاضت کرنے پڑے گی. جو شخص ریاضت نہیں کرتا وہ اپنی عمر ضائع کرتا ہے، واقعاً عمر ضائع کرتا ہے. چونکہ اللہ نے ان کاموں کے لیے حیوان کو خلق کیا ہے کہ اپنے جسم کے مطابق، اپنی منمانی اور خواہشات کے مطابق گھوم پھر کے اپنی زندگی بسر کرے. انسان کو خلق نہیں کیا. انسان کے لیے حیوانیت رکھی ہے لیکن تابع حیوانیت رکھی ہے. وہ کس کے تابع ہے؟ علم اور عقل کے تابع ہے. اس لیے امام علی علیہ السلام کے آپ غم سنیں، ان کا غم کیا تھا. امام سجاد علیہ السلام کی آپ پڑھیں صحیفہ کاملہ میں دعاؤں کو. ان ائمہ علیہ السلام چونکہ یہ دور انقلاب کے ائمہ علیہ السلام ہیں. یہ دور انقلاب، حکومت ہاتھ میں آ گئی تھی، ہاتھ سے نکلی ہے.
یعنی 90% حکومت کس کے ہاتھ میں تھی؟ امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں، فوج امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں، بیت المال امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ میں، تمام ایجنسیز امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں، تمام شعبہ جات امام علی علیہ السلام کے ہاتھ۔ صرف ایک شام نے بغاوت کی۔ شام کا ایریا پورے ایریا کے مقابلے میں کتنا ہے؟ پوری آبادی کے مقابلے میں کتنا ہے؟ اور تھا بھی یہ کہ امام علی علیہ السلام جو فوج لے کے آئے وہ 2 گنا زیادہ تھی، معاویہ کی فوج سے 2 گنا زیادہ تھی۔ یہاں پہ جن چیزوں نے امیر المومنین علیہ السلام کو رلانے کی سطح کے اوپر لے کے آ گئے وہ یہی صفات تھیں۔ سب سے بڑی سستی ہے اس میں، سب سے بڑی۔ جیسے انسان کھا پی کے ادھر سست ہو جاتا ہے، نہیں ریاضت کریں گے سستی دور نہیں ہوگی۔ سورہ توبہ میں بھی جو ابھی میں نے واقعہ آپ کی خدمت میں تمہید باندھی، اس میں بھی یہی سستی کا مسئلہ تھا۔ سستی کی وجہ سے گھروں سے باز نہیں گئے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ آئے اور وہ ابھی تیاریاں کر رہے تھے۔ لہذا سستی اسی طرح صحیفہ کاملہ میں آپ دعائیں پڑھیں، دعاؤں کا آغاز یہ نہیں ہے کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں فلاں فلاں گناہ کبیرہ سے، اللہم انی اعوذ بالکسل، کسل سے میں کسل سے دعا مانگتا ہوں، سستی سے دعا مانگتا ہوں، جبن سے دعا مانگتا ہوں، بزدلی سے، انتقام سے، غضب سے، شہوات سے۔ اگر سابقہ دور کے افراد ان وجوہات کی وجہ سے گر گئے اور ان کے قلب میں جو ایمان کی سطح تھی وہ فائدہ نہیں دے سکی، یہ یقین کر لیں کہ ہمیں بھی وہ سطح ایمان کی فائدہ نہیں دے سکے گی۔ خواب و خیالوں میں ہم وقت گزار دیں، اس کا کوئی نتیجہ نہیں آخر میں نکلے گا، کیونکہ کمانے کا وقت ہوتا ہے، کاٹنے کا موسم شروع ہو جاتا ہے بڑھاپے سے، اس لیے بڑھاپا کل موت ہے، موت کے نزدیک ترین ہے۔ وہ بوڑھا نہیں اپنے ارادے اور اختیار سے کچھ کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ جو اس نے جوانی میں کمایا ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ تصور کرے بڑھاپے میں اس کے برخلاف عمل انجام دے دوں گا جو میں جوانی میں کرتا رہا ہوں، اس کے برخلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ جوانی میں ارادہ تھا تو وہ نہیں کر سکا، جوانی میں صحت تھی تو نہیں کر سکا، جوانی میں اس کے پاس تمام کی تمام فرصت تھی نہیں کر سکا، تو بڑھاپے میں تو یہ چیزیں ہیں ہی نہیں ہے، سرمایہ ہی نہیں ہے کہ وہ کر سکے۔ لہذا جو انسان جو کام جوانی میں نہیں کر سکا بڑھاپے میں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ کر سکے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لہذا آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ معاشروں کو بعض مرض لگ جاتے ہیں۔ یہی مرض امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دور میں امت کو یہ مرض لگا۔ امت کے بعد جو لشکر تھا امام عسکری علیہ السلام کو، اس کو بھی یہ مرض لگا۔ اور وہ مرض کیا ہے؟ حرص ہے، جبن ہے، سستی ہے۔ وہ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، احترام کرتے تھے، اہل بیت علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کرتے تھے، اموال اپنے انہیں دیتے تھے، گھر کی خواتین ان کے لیے نچھاور کرتے تھے کہ ان سے ازدواج کر لیا کریں، اتنی محبت کیا کرتے تھے۔ جو کام نہیں کرتے تھے وہ کون سا کام ہے؟ وہ امام علیہ السلام کی اطاعت ہے، وہ ان کے ایک اشارے کے اوپر اپنی جان کو فدا کرنا ہے، وہ ان کی تعلیمات کے اوپر، ہدایات کے اوپر عمل کرنے کے لیے میدان کے اندر نکلنا ہے، وہی سے انجام دیتے تھے۔ لہذا الحمدللہ آج کے دور میں بالآخر تشیع ترقی کر رہی ہے، لہذا جو حجت آج تمام ہے، ماضی میں کسی بھی فرد کے لیے اتنی حجت تمام نہیں رہی جو آج کے دور میں، خصوصاً انقلاب اسلامی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو حجت تمام ہو گئی ہے، وہ ہمارے پاس اس قدر بڑی ایک عنایت ہے کہ اس کے بعد کوئی بہانہ انسان کے پاس نہیں رہتا۔ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کا میں بیان یہاں پہ عرض کر کے بات چیت کو ختم کرتا ہوں کہ اذان کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے سورج جب طلوع ہونے کے قریب ہوتا ہے تو روشنی پھیل جاتی ہے یا نہیں؟ ابھی سورج نکلا نہیں ہے لیکن مطلع صاف ہو گیا یا نہیں؟ چیزیں نظر آنے لگ گئی ہیں نا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو دور ہے غیبت امام زمان علیہ السلام کے اعتبار سے یہی والا دور ہے۔ ابھی سورج نکلا نہیں ہے لیکن اس قدر سورج قریب آ گیا ہے کہ ابھی فجر قضا نہیں ہوئی، ابھی سورج باہر نہیں نکلا لیکن مطلع صاف ہو چکا ہے، حق واضح ہے، باطل واضح ہے، حق اور باطل دونوں کے دونوں انسان ہمارے لیے ظاہر ہے۔ لہذا یہ ہمارے سامنے ایک بات آئی کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام مظلوم ترین ہستی ہیں،
اور کربلا کی اصل بنیاد رکھنے والی شخصیت ہے کہ کربلا میں نجات مل گئی تھی، کربلا میں حکومت اسلامی قائم ہو گئی تھی۔ الکافی کی ایک روایت ہے کہ 3 مرحلوں کے اوپر یہ کام ہوا۔ تیسرے مرحلے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اب میری مشیت کے مطابق ظہور ہوگا۔ 3 مرتبہ اللہ نے فرصت دی امت کو کہ حکومت قائم ہو جائے، کیونکہ ہر امام مہدی ہے۔ مہدی یعنی عالمی سطح کے اوپر حکومت کا قیام، ہر امام نے یہ کرنا تھا۔ تو 3 مواقع تھے، تینوں ضائع ہوئے۔ پہلا موقع کہ امام علی علیہ السلام کی جب امامت کا اعلان ہوا، اقتدار کی حوث رانی نے یہ چھین لیا، امت سے یہ فرصت کس نے چھین لی؟ یعنی امت کس کا شکار ہو گئی؟ اقتدار کی حوث رانی کا۔ پھر امام حسین علیہ السلام کے دور میں یہ مسئلہ واضح ہوا اور اتنی قوت ایجاد ہوگی امت اسلامیہ میں کہ حکومت آ جاتی، لیکن خوف کا شکار ہو گئے۔ امت کس کا شکار ہو گئی؟ خوف کا شکار ہو گیا۔ امت کا خاص طبقہ بھی خوف کا شکار ہو گیا، چند افراد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پہنچ سکے۔ اور تیسری دفعہ امام کاظم علیہ السلام کے دور میں، اس لیے امام کاظم علیہ السلام کے دور سے عجیب مظالم شروع ہوئے، آپ جانتے ہیں۔ یہ جو امام کاظم علیہ السلام کا دور ہے، اس دور میں راز کی حفاظت نہیں کر سکے، جذباتی تھے، جذبات میں پورا پلان بتا دیا، یعنی رفتہ رفتہ، اور انہوں نے بھی پھر اس پلان کے مطابق برے طریقے سے حشر کیا۔ تو یہ ہمارے پاس بات آئی کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا مطالعہ لازم ہے، واجب ہے۔ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ سیاسی بصیرت کے فقدان کی وجہ سے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو صلح کرنی پڑی۔ اگر امت میں، لشکر میں سیاسی بصیرت پائی جاتی ہوتی تو کبھی بھی یہ موقع نہ آتا۔ وہ پہچان لیتے کہ ان خوشگوار فرمائشات کے پیچھے کیا سیاہ ترین سازش پوشیدہ ہے۔ اور یہ آج بعنوان مبلغ ہم سب کا وظیفہ ہے کہ امت کو، اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے دوست احباب کو بابصیرت کریں۔ بس یہ چند ہمارے پاس امراض آئے: بصیرت کی کمی، بزدلی کا وجود، سستی اور کاہلی، عدم اطاعت امیر، یہ وہ اسباب ہیں کہ جس میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کو صلح کرنا پڑی۔ خداوند متعال بحق محمد و آل محمد ہمیں اس نورانی محفل کی برکت سے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی حقیقی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خداوند متعال بحق محمد و آل محمد ہمیں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی بیان کردہ تعلیمات کی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا جلد از جلد ظہور فرمائے۔ جہاں جہاں پہ لشکر حق نبرد آزما ہے، اللہ تعالیٰ ان لشکر حق کو فتح یاب فرمائے، صہیونی امریکی برطانوی دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔ معظم السلام۔ اللہم صلی علی